نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا، میری روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، بس وہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، قبل سادہ احترام موضوع سامین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج درس تصوف جن اللہ والیاں وچ ایک اللہ والے حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، اندی رب نے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہونگے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اور اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست جڑے سچے انہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہاں کوئی کام ہوئے گا، اس لیے کہ دوستی دا حق ادا کیتا، دوستی نے توڑ نبھایا، نفس و شیطان دنیا ماسو اللہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اور انہوں دے بنائے تمام نصاباں پروگراماں چ نکل کے قلباً ادھا نکلے کہ کوشش بھی کرنا انہوں خیال نہیں ہوتا انہوں دا فنا نیستی جمعیت دا کمال حاصل انہوں لوگوں ہو جاندہ انہوں جو پروگراماں چ نکل کے قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کرتے بدعتاں رخصتاں تعویلاں جو نکلتے ہیں اور پھر رسول ہو جاندے نے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا ہو جاندے۔ خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آکھو دس دیو کہ تسی اللہ نے محبت کر دے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر تسی اللہ نے محبت کر دے میری اتباع کرو اللہ سونا تو اللہ محبت کرے گا، بغیر اتباع رسول تو کوئی کمال حاصل نہیں ہوگا۔ اور اتباع رسول جو فنا ہوئے تو اللہ سونا انہوں نے راضی ہویا اور انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت پر نوازیا، اور یہ اللہ والے جیدے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا کوئی انہوں کو خوف نہ آخر کو کام ہوئے گا۔ سچے طالبان مولا ماسو اللہ شیطان ہو دے جنہیں افلاطونی پروگرام نصاب انہوں جو نکل کے قلباً بے رغبت ہو کے بے تعلق ہو کے انہوں دی طلب محبت چو نکل کے اپنے دماغوں قلب نو ماسو اللہ دیاں غلاظتاں قدورتاں گندگیاں ظلمتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست حزب اللہ دے سچے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں دے دشمن
اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت دے پیکر سچے علماء مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ صفحہ دا علم حاصل کر دے، پھر روح کے مطابق عمل کر دے، انہوں کو نوری توحید دی نکاسی فیض حاصل کر دینا، اور اپنے پھر مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کر دینا، پھر ذکر ہو جاندے رہے، پھر اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لواندے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لواندے، پھر اس بوٹی نو نفی ثبات دا پانی دندے، یعنی ذکر کلمہ طیب دا پانی دندے نے، نوری پانی دندے نے تے یہ بوٹی ود دی ہے، اندر نو نورانی کر دی ہے، پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب ولایت کر دے ہیں۔ نبوت ابوا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنہ کا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، یہ ہر طرح دی، ہر دور واسطے، ہر طرح دیا رہنمائیاں موجود ہے، ہدایت و نجات دا واحد ذریعہ قرآن پاک ہے، لیکن یہ عمل اویں کرنا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیتا اور اجماع اہل سنت کر دے۔ یہ قرآن پاک دا عمل قرآن و سنت ہے جڑا انسان اللہ کی بارگاہ تک لے جاندا ہے، سچے طالبان مولا پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کر دے، کیونکہ نبوت ابوا بند ہو چکا، ولایت دا کھلا ہے، تے ولایت دیا نعمتاں قرب الہی دا کمال نصیب تاں ہی ہوندا اگر انسان سچے دلوں قرآن و سنت عمل کرے گا، مصنون مجاہدات کرے گا، مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، کٹ سان، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن، کٹ بولن دی عادت بناوندا انسان، غافلہ لوکاں تو الگ ہو کے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، راہ مولا جو مظاہر بن دے، تلاش مولا چ نکل دے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں قرض مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، تو سچے طالبان مولا امر قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور اور کثرت مجاہدات نہ اپنے اندر نو نورانی کر دے رہے، اندر ہر ظلماتی لہر جلا دے رہے، کیونکہ ہر لہر بھی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی مخصوص فریکوینسی نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے، یہ ظلماتی لہراں ہی انسان نو دنیا تک دا طالب بناؤندیاں، دنیا تک راغب کردیاں نے، تو سچے طالب مولا اندروں ہر نورانی لہر جلا دندے نے، ہر ظلماتی لہر جلا دندے نے، ان دا اندر نورانی ہوندا تے پھر روح باطن چ پرواز کردی ہے، باطنی کچہریاں جاندی ہے، نیک، جنات، ارواح، ملائکہ نہ ملاقاتاں ہوندیاں نے، آسماناں دی سیر نصیب ہوندی ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ نصیب ہوندا ہے، تے پھر روح باطن چ پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کردی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بددنا حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی جنہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جی رب سنے فرمایا کہ دنیا چنے آخرت وچ گنے ہون گے، جڑے دید مولا دی تمنا رکھ دے آرزو رکھ دے انہوں نے ضرور اللہ دیدار ہوئے گا، اللہ سونا ہر چیز دے قادر ہے، آخرت وچ بھی دیدار کرائے گا، دنیا بھی کرا سکتا، اور سچے اللہ والے دید مولا کر دے آئے نے، کر رہے نے، کر دے رہنے گے، اور جڑے شے لوگ انہوں کا انکار کر دے بدبخت کم بخت کو چشم لوگ ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں، نہ انہوں دے وڈیرے اس قابل سکے، وہ بھی دنیا تو محروم گئے اور یہ بھی محروم جان گے، یہ لوگ جڑے ظاہری علم وچ پھسے رہندے ہیں، اللہ والوں دے مخالفت کردے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بدتمیزیاں گستاخیاں کردے ہیں، آپ نو اپنے ورگا سمجھتے رہے، استغفر اللہ، حالانکہ آپ اللہ سونے دے حبیب ہیں، اور آپ دی شان ہے کہ رب سونے فرماندا ہے کہ حبیب ورفعنا لک ذکرک، اسی تیرے ذکر نو بلند کرتا میں میرے فرشتے ہر ویلے تو درود بھیجتے رہنے اپنے حبیب دے اوتے، اور ایمان والے نے بھی آکھیا تسی بھی درود بھیجو اور نال سلام بھی بھیجو۔
تو اللہ سونے دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اور یہ خدا مست لوگ ہے جی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اور یہ اللہ والے جی بارے رب سنے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ آپ حضرت جنید دے بغدادی رحمۃ اللہ دے مریض سی، سال آپ مکہ پاک دے وچ کعبۃ اللہ دے مجاور رہے نے۔ حضرت مرتاشر رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ آپ حرم شریف دا چراغ نے۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ صوفیہ زاراں دے علم دے غلام اور باطنہ دے آزاد نے، یعنی صوفیہ کرام ذات دے وچ بندگی اور شریعت دی پابندی دے غلام نے، اور باطن چ غیر حق تو آزاد نے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام دی جو صحبت دار نے، حضرت خضر علیہ السلام نے آپ دی اکثر ملاقات رہندی سی۔ حضرت قطانی فرماندے ایک باری حضرت خضر علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر کہ جماعت اولیاء دے بہت لوگ میں پہچان دے رہے ہیں اور میں انہوں نے کئی ایداں دے جنہوں نے میں نہیں پہچان دا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں یمن دے علاقے وچ صفا دی مسجد وچ سگا تے لوگ حضرت عبد الرزاق دے کول حدیث پاک پڑھ رہے سکے، اور اسے مسجد دے کونے وچ ایک نوجوان جڑا وہ گریبان دے وچ منہ پائے یعنی مراقبہ کیتے بیٹھا سکا۔ تے میں وہ کو گیا، میں انہوں آکھیا کہ لوگ عبد الرزاق دے کولوں حدیث سن رہے ہیں اور تو اتنے بیٹھا ہے، تو انہوں نے کول کیوں نہیں جانا، حدیث کیوں نہیں سنتا؟ اس نوجوان نے مینوں آکھیا کہ میں اس جگہ رزاق کولوں سندا ہاں اور تو مینوں عبد الرزاق دے کول بھیجدا۔ اللہ اکبر۔ تے میں کہا اگر تو سچا ہے تے یہ دس میں کون ہاں؟ انہیں آکھیا جناب تسی خضر، اور یہ گل کہہ کے پھر مراقبے چلا گیا۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جنہیں استاد تو نہیں سکھیا اور پیر کو تربیت نہیں پائی وہ نکما ہے، اور آپ فرماندے کہ دنیا وچ اپنے بدن دے نال رہ اور آخرت وچ اپنے دل دے نال۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ نے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوندی رہندی سی، اور جس دن زیارت ہونی ہوندی سی آپ کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا سکا۔ لوگ آپ کو مسئلے پوچھتے، آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے انہوں دستے رہندے سکے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیڑا ہر روز 41 باری یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا تو جس وقت دل مرن گے وہ دا دل نہیں مرے گا۔ حضرت شیخ ابو القاسم دمشقی فرماندے نے کہ میں حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تصوف کی ہے؟ فرمایا یہ کم تو کم یہ ہے کہ تو نہ پاویں۔ حضرت ابو حفص تو کسی نے پوچھا کہ صوفی کون ہے؟ آپ نے فرمایا صوفی نہیں پوچھتا کہ صوفی کون ہے۔ آئیے ساری گفتگو اور حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ مختصر تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سارے چاہیے کہ نفس شیطان دنیا انہاں دے بنائے شیطانی نصاباں تو الگ ہو کے قرآن و سنت کے روح دے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، مسنون مجاہدات کریے
تاکہ تیرے مولا دی نعمت حاصل کر سکیے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، ساڑی دلوں دیاں نیک جا شری مراداں پوریاں فرما، تبتا نسود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، قرآن و سنت درود مطابق عمل کرنے والا اور قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنم فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا دا نہ واقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔